ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر عارف صدیقی سے جانیں گے کہ بچوں کو گھر میں اس طرح کی کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ان کو ہم بزی رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کی جو ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہے وہ بہتر ہو سکے, اور مدر کنسرن اس پر بہت ضروری ہے. تو میں سحر صاحبہ سے بھی بعد میں جاننا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے انہوں نے گھر میں ڈیورنگ کووڈ انوالو کر کے رکھا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے آئیڈیاز آپ کو بھی اس سے مل سکتے ہیں جو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی مس, اگر آپ انڈر کووڈ اس سچویشن میں دیکھیں ایکٹیویٹیز کو, تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کووڈ کے چکر میں بچوں کے ساتھ ایموشنلی, فزیکلی اور اسپریچولی ہوا کیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس کے بعد ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پورے کے پورے پروپیگنڈے یہ کیے گئے کہ انہیں گھر میں محدود کر دیا جائے, حالانکہ اگر یہ بیماری تھی یا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے ان کی امیونٹی کو بڑھانا چاہیے تھا. انہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں لے کے جانا چاہیے تھا, ایسی فوڈ کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا جو ان کی امیونٹی کو بہتر کرتی اور وائرس انہیں افیکٹ نہ کرتا. کیا کوئی ایسی کمپین کسی ٹی وی پر, کسی اخبار پر, کسی جگہ پر چلائی گئی کہ آپ کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے, نیچرل فوڈ کی طرف آنا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹیز کون سی اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط ہو؟ یہ نہیں کیا گیا. ہم نے جان بوجھ کے شاید انہیں نیگلیکٹ کیا اور وہ پیچھے چلے گئے. جو ایس او پیز دیے گئے وہ ایس او پیز بھی انہیں مضبوط کرنے کے لیے نہیں, کمزور کرنے کے لیے تھے. جو ماسک آپ لگاتے ہیں, آپ یوزڈ آکسیجن دوبارہ لے کے جاتے ہیں, آپ فریش آکسیجن ہی نہیں لے پا رہے. آپ سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اسپریچولی کیا کیا آپ نے, انہیں جو ہے وہ باندھ دیا, ان کی پابندیوں میں اس طرح باندھ دیا کہ بچے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے بالکل قاصر ہو گئے. یہ ہو گئے 3 کام. اب وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, والدین کے بارے میں, میرے بارے میں, اپنے سکولز کے اداروں کے بارے میں اور گورنمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب دیکھیے بچے بتاتے ہیں کہ کرونا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, شام 6 بجے کے بعد کرونا آیا کرے گا, 6 بجے سے پہلے مارکیٹ میں نہیں آیا کرے گا. وہ بچہ بتاتا ہے نا ہمیں. بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں رکشے یا وین میں 20 بچوں کے ساتھ اسکول جاتا ہوں تو اس وقت کرونا نہیں آتا, اسکول میں داخل ہوتی آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بچوں کو میکڈونلڈ لے کے گئے تو میکڈونلڈ میں وہ خاتون کھڑی تھی, اس نے کہا کہ آپ ماسک کے بغیر اندر نہیں جا سکتے. بچے نے پوچھا ماسک لگا کے میں کھاؤں گی کیسے؟ اس نے کہا کہ نہیں, بس یہاں سے وہاں ٹیبل تک جانے کے لیے ضروری ہے ماسک, ایس او پی ہے. تو بچے نے پوچھا کہ کرونا صرف اس گیٹ سے لے کر اس ٹیبل تک آنے میں ہی حملہ کرتا ہے. اچھا اب بچہ سوچے کہ جنہوں نے یہ ایس او پیز بنائے, جو ان پہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں والدین, سکولز اور گورنمنٹ, بچہ ان کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا. اچھا بچے کو پتہ لگا کہ اس طرح کے تمام قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جائے, یہ صرف نام کے قوانین ہوتے ہیں. آپ نے بچے کی فرام دا بگننگ یہ تربیت کر دی کہ کسی بھی قسم کے ایس او پیز ہیں, گورنمنٹ کے احکامات ہیں, والدین کی ہدایات ہیں, وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہیں دھوکہ دے کے کسی سائیڈ وے سے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا جائے. کیا ہم نے مل کر یہ ٹریننگ کی کہ نہیں بچوں کی؟ لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کرتے, کووڈ سے بھی تو بچنا ہے. نہیں تو مجھے جو بچے نے سوال پوچھے ان کا جواب دے دینا کہ بچے کے صرف یہاں سے لے کر وہاں تک جانے میں ہی کرونا آتا ہے. کیا ویگن میں, بس میں, شاپنگ مال میں کرونا نہیں آتا؟ کیا سوئمنگ پول میں کرونا نہیں آتا؟ بچے کے سوال ہے نا. بچہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, وہ بچہ کیا سوچ رہا ہے. ہم نے بچوں کو کنفیوز کر کے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اتھارٹی اور اپنی جو سپیریٹی ہے وہ آپ نے لوز کر دی. ایسے اہم کارنہ طریقے سے آپ نے بچوں سے عمل کروانے کی کوشش کی. دیٹ نمبر 1. نمبر 2, اب ہو گیا تو ہونا تھا, اب اس سے ہم واپس کیسے آئیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے 2 باتیں کی تھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہم نے بالکل بند کر دی. فزیکل ایکٹیویٹیز آپ باہر نہیں بھیجنا چاہتے, گھر میں بچے اسکپنگ کرائیں بچوں سے, بچوں کے آپس میں کھیل کروائیں, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بچے کی امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو بچہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے, وہ اوبیڈینٹ بھی ہوتا ہے, وہ اگریشن نہیں کرتا, وہ بچوں سے لڑتا نہیں ہے, وہ اپنی انرجی کو ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے. نمبر 2, آپ اپنے فیملی ٹائم کو بڑھائیں. کیا آپ بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کے ساتھ فیملی ڈسکشن کرتے ہیں یا آپ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ میں نے کہا اس لیے بھئی دودھ پیو, رنگ سفید ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے وہ کیسے, وہ کہتی میں نے کہا ہے. تو بچہ کہتا ہے پھر کٹا کالا کیوں ہے, بھینس کے بچہ پھر کالا کیوں ہے, اس کے ذہن میں سوال تو اٹھتے ہیں نا. تو آپ اسے ڈسکشن کو, ایک ہیلدی ڈسکشن کو آپ فروغ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کیسی کر رہے ہیں, فیملی ٹائم آپ کا اسکرین ٹائم ہے یا ریئل فیملی ٹائم ہے. ان 2-3 چیزوں پر غور کر لیں. آپ اپنے بچے کو اس کووڈ ٹائم میں بہترین بچہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ گزارنے کے لیے اتنا ٹائم مل جائے گا. آپ اسے اسکول کے اوپر, ان ٹیچرز کے اوپر جو خود ٹرینڈ نہیں ہیں, ان کے اوپر چھوڑنے کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق اس را مٹیریل کو ویسے مولڈ کر سکیں گی جیسے آپ چاہتی ہیں. سحر صاحبہ, کس طرح سے بچوں کو انوالو رکھا آپ نے لاسٹ ایئر, اور کس طریقے سے اسکیجول ایک آپ بناتی ہیں بچوں کا, کیونکہ ماشاءاللہ یو ہیو 4 kids. جی میں اس طرف آتی ہوں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں ان کی بات میں کہ وہ آئی ایگری ود لاٹ آف پوائنٹس جو انہوں نے کہا کہ بچوں کو آپ مولڈ کریں اس طرح سے, بٹ
مجھے لگتا ہے جس طرح ہمارا براٹ اپ ہوا تھا اس میں ٹیچرز کی بھی بہت انوالومنٹ ہوتی تھی, وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہوتے تھے. بلکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ماں باپ اتنے انوالو نہیں تھے ہمارے براٹ اپ میں, ہر چیز میں نہیں گھستے تھے جس طرح ہم مانیٹر کرتے ہیں بچوں کو ہر وقت, یہ کر لو, وہ پڑھ لو, یہ کھا لو, وہ پی لو, یہ سو لو. تو آئی فیل کہ ایک بیلنس ہوتا ہے جو آج کل بچوں کے لیے لیکنگ ہے, کیونکہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں اسکول میں اور نہیں آن لائن کلاسز لے پا رہے ہیں. اب آپ کے کویشچن کا آنسر دیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ترتیب بہت ضروری ہے بچوں کی زندگی میں. سب سے پہلے تو ڈسپلن ہونا میرے خیال سے, اگر آپ کا جو روٹین یا جو آپ کا ایک جو ڈے پیٹرن ہے اگر تو وہ ڈسپلن ہے تو بہت ساری چیزیں آئی ووڈ سے کہ 90% آپ ڈائریکٹ وہ جا رہے ہیں کریکٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بالکل ایسا, کیونکہ اسکول کو, فزیکل اسکول کو ہم کیوں مس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بچوں کی ایک روٹین تھی, ایک اسکیجول تھا کہ اتنے بجے اٹھنا, ناشتہ کرنا, منہ ہاتھ دھونا, نہانا, کلاسز اٹینڈ کی, آئے, نہائے, کھانا کھایا, پڑھائی کی, قاری صاحب سے پڑھا, تھوڑا بہت باہر کھیلا, کوئی ایکٹیویٹی کی, سو گئے. ایک بڑی اچھی روٹین ایک فالو ہو رہی تھی جو کہ اب بالکل خراب ہو چکی ہے. لیکن آئی فیل ہمارے پیرنٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی ایک اچھی اسکیجول, ایک اچھی روٹین بنائیں کہ یہ اتنے بجے بھائی آپ کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, آپ ان کو کریں. اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز ڈیوائڈ کریں کہ آپ آرٹ اینڈ کرافٹ کرا سکتے ہیں بچوں کو, سب کو بٹھائیں, چادر بچھائیں, رف پینٹس دیں, پیپر دیں. مطلب کوئی مہنگی چیزیں آپ کو ہائی فائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایون پیسٹنگ کرا سکتے ہیں, اخباروں کو کچومر کر کے کولاج ورک کر کے اوپر پینٹس کرا سکتے ہیں. بہت آپشنز اور ابھی تو بڑا آسان ہے چونکہ فون اور گیجٹس تو ہر ایک کے پاس ہی ہیں, جہاں پر مائیں میک اپ ٹیوٹوریلز اتنے دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہاں پر اگر بچوں کی ایکٹیویٹی اگر آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی آئیڈیاز نہیں آ رہے تو آپ وہاں سے بھی ہم بہت سارے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. گیمز کرائیں, ہم لوگ بچپن میں کتنی گیمز کھیلتے تھے, چھپن چھپائی, ہائیڈ اینڈ سیک کھیلے بچوں کے ساتھ, ہم لوگ برف پانی, یہ سب گیمز کھیلتے تھے. ریکریٹ دوز ٹائمز. آپ کے پاس ٹائم ہے, بچے گھر پہ ہیں, ماں باپ گھر پہ ہیں, کھیلیں گیمز, ان کو گیمز کھیلیں, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی. آرٹس اینڈ کرافٹس میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, کوکنگ میں انوالو کریں بچوں کو. بیٹا آپ یہ مکس کر دیں, اگر بڑی ایج کے کٹنگ کروائیں, چاپنگ کروائیں ساتھ, بچے سیکھیں گے بھی اور آپ کے کام میں بھی مدد ہو جائے گی. مدرس کے ان کو گارڈن میں لے کے جائیں, ان کو بتائیں یہ پودے ہیں, کیسے بیج اگتا ہے, سائنس بھی سیکھ لیں گے, بزی بھی ہو جائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, تھوڑی مٹی بھی لگے گی, داغ تو اچھے ہیں, مزہ بھی آ جائے گا تھوڑا سا بچوں کو. So there are so many things. I would also like to add, جیسے یہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن جیسے پہلے زمانہ ہی کہنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ 20 سال پہلے بھی چلے جاتے ہیں, زمانہ گزر گیا کہ اس زمانے میں جیسے بڑے پیارے گیمز ہوا کرتے جس میں کیڑی کاڑا بڑا امپورٹنٹ تھا, جس کو انگریزی میں ہاپ اسکاچ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے, that was you know I sent a letter to my friend. یہ باتیں, یہ مائیں کیسے, اب آپ سوچیں نا, مائیں تو ہم کمپلیکس میں ہیں, یہ مطلب کہ وہ تو oh my god ہم اپنے بچوں کو یہ والی گیم سکھائیں گے, گیم کروائیں. کرنی ہے وہ کس سے پوری کرے کہ بچے کو پڑھائے. میرے خیال میں میڈم کو بھی تو مسائل سمجھے نا, آپ سارے پیرنٹس اور ماں کو جنرل بات کر رہا ہوں, نہیں کافی مائیں اسٹرگل بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اوپر سے ایک بہت زیادہ دوہری رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے گھر سنبھالنا ہے, کھانا بنانا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, کارٹونوں سے بھی بچانا ہے. بہت اچھی سجیشن میں بھی یہاں پہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کارٹونس بہت دیکھ رہے ہیں یا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے یا وہ شل ہو گئے ہیں, لیزینس ہے, آپ ایک ان کو پیٹ لا دیں. بچوں کے پاس اگر پیٹس ہوں گے, آپ پیٹس کی ساری رسپانسبلٹی اپنے بچوں کو دے دیں کہ اب آپ نے اس کو شاور دینا ہے, آپ نے اس کو کھانا دینا ہے, آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی, تاکہ بچوں انوالو رہے گا پیٹ کے ساتھ. آپ گھر میں کچھ پلانٹنگ کی ذمہ داریاں بچوں پہ ڈال دیں, آپ لان میں ان کو ٹاسک دیں, کچھ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو بچہ میرے خیال سے کہ وہ انوالو بھی رہے گا, نیچر کے قریب بھی رہے گا, ان ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ رہ کے. علی صاحب نے کال کیے, کالر لیتے ہیں اور پھر بالکل اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. علی صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کا شو دیکھ رہا تھا اور بچوں کے حوالے سے بڑی مفید آپ گفتگو کر رہے ہیں, کووڈ اور جو بچوں کے ابھی ان کی تعلیم کے مسائل ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ بچے اپنے معصوم ذہن کے ساتھ کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جو والدین ہیں جب ہم بچوں سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ایک بچہ اسے کس طرح سے ایکسیپٹ کرے گا, اور بچوں کی اپنی ذہنی حالت کیا ہے, کیونکہ وہ تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کووڈ کو اور یہ جو ابھی پینڈیمک چل رہا ہے. تو ہم اس مسئلے میں کس طرح سے بچوں کے ساتھ ایک پیج پر آ سکتے ہیں, یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ علی صاحب. ڈاکٹر صاحبہ
بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ ایک پیج پہ آنا اور ان کی زبان میں بات کرنا، سمجھانا ان کو بہت بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم سمپلی لاجیکلی بچے کو بہت ساری چیزیں نہیں سکھا سکتے، اور ہمیں اس چیز کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کی جو ایج اور سٹیج ہے اس کے حساب سے آپ کو میسج بنا کے اس کو دینے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو بتائیں گے نا وائرس یوں گھس جاتا ہے، وائرس یہ کرتا ہے، وہ یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا ضرور لے گا، مگر مے بی اس کو اتنا کمپریہینڈ کر کے اس کے اوپر عمل نہ کرے. آپ سمپل اس کو ایک چیز جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے، رننگ نوز ہوتی ہے، ہمارا ناک بہہ رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کا بھی ناک بہتا ہے، تو پھر ہم کچھ اس میں میڈیسنس بھی لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں اور یہ آگے کسی اور کو بھی نہ لگ سکے. سو اسی طرح سے یہ والا بھی ایک ایسا جراثیم ہے جو کہ ہمارے سانس سے، جیسے ہم نے پہلے بار بار یہ بات کی ہے کہ بچے جو ہیں ویژول میسیجز کو اور ڈفرینٹ جتنی آپ سینسیشنز اپنی استعمال کریں گے ان کے ساتھ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک جراثیم ہے جس کو آپ ڈرا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا، اگر آپ خود اس کو پریکٹس کریں تو بچہ خود بھی اس چیز سے بھی بہت سیکھے گا. بالکل ایسے ہی کہ یہ ایک چھوٹا سا جراثیم ہے جس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے ناک سے، ہمارے منہ سے ایک جسم سے دوسرے جسم میں جا سکتا ہے. کس طرح سے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں ناک سے تو یہ باہر نکلتا ہے باڈی سے، اگر کسی کی باڈی میں یہ موجود ہوگا تو، اگر موجود ہی نہیں ہے پھر تو نہیں نکلے گا نا. اگر کسی کی باڈی میں یہ موجود ہو تو یہ ناک سے اور سانس سے باہر نکلے گا، اور پھر اگر ہم نے دوسرے بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا یا ہم نے اپنے منہ کو نہیں کور کیا ہوا کسی بھی چیز سے تو یہ پھر سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں جا سکتا ہے. اور آپ اس کو ایک بالکل ایکٹنگ والے ڈرامے والی شکل میں بھی وائرس بنا کے سمجھا سکتے ہیں. علی صاحب نے ایک اور جو سوال کیا کہ بچوں کی جو ذہنی حالت ہے، کیا ہم نے شاید نہیں جو ہے وہ اتنا آبزرو کر رہے ہوں، لیکن بچوں کو یہ چیز کیا ڈسٹرب بھی کر رہی ہوگی؟ اسکولز آف ہیں، گیجٹس کے کلوز ہو چکے ہیں، نیچر سے دور ہیں، بند کمروں میں ہیں، گھروں میں ہیں، تو یہ بچوں کی جو ذہنی حالت ہے اس کو جو ہے وہ کتنا افیکٹ کر رہا ہے سارا؟ میرے خیال میں ایگریشن جو ہے نا، دیٹ از ویری کامن تھنگ وچ از بینگ آبزروڈ کہ بچوں میں ایگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور وائلنٹ بیہیویئر بھی. اور اس کی ایک خاص وجہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتا دی، کیونکہ بچے کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ بچہ لاجک سے بڑی دیر بعد جا کے چیزیں کرنا شروع کرتا ہے، بچے کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اسی سے اس کی انرجی جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے اور وہ ایگریشن کی طرف اور بہت ساری چیزوں کی طرف. بچوں میں جو ایگریشن ہے وہ کیسے ہم کم کریں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک سے پہلے. لیکن ایک کالر ہے، عمران کا سوال لے لیتے ہیں، اور عمران کا سوال اور میرا سوال اس کا جواب بریک کے بعد جانیں گے. جی عمران السلام علیکم، کیا پوچھیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا بچوں کے حوالے سے، مجھے ٹاپک اچھا لگا. تو میرے استاد بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، تو ان کا جو انداز تھا اور ان کا جو مطلب بتانے کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا اچھا ہے بچوں کے حوالے سے. تو میں بیسیکلی ایک آرٹسٹ ہوں، تو میرا مطلب شعبہ یہی ہے کہ بچوں کے حوالے سے نا میں اکثر ایکٹیویٹی کرتا ہوں. تو آپ نے جو پیٹ کا بچوں کے لیے بتایا وہ بڑا اچھا ایک مشغلہ ہے. اس میں کم از کم یہ تو ہوگا کہ بچوں کی ایک توجہ جو ہے وہ ایک نیچرل جو اسے ٹچ ملے گا، اور دوسرا یہ بچوں کو ڈرائنگ کی طرف لے کے آئیں. بچوں کا جو مطلب ایک شوق ہے نا وہ ڈرائنگ. ٹھیک ہے، بینگ اے پیرنٹ آپ نے بڑا اچھا ایک سجیشن بھی دیا ہے. بینگ اے آرٹسٹ کے پیٹس یا میوزک یا پینٹنگ کی طرف بچوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری ہے. مہمان موجود ہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یس، اور پروگرام کا آخری حصہ، اور آئی ایم شیور بہت سارے سوالات ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ میں بھی ابھی جاننا چاہتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے باقی گیسٹ بھی اس میں انوالو ہوں. ایک مدعا اٹھاؤں گی، میں چاہوں گی کہ سعدیہ جی اور سحر صاحبہ پہلے جو ہے وہ مسئلہ مجھے بیان کریں اور اس کا حل جو ہے وہ ہمارے دوسرے پینلسٹ بتائیں. بچوں کے اندر جو غصہ، جو ایگریشن کی ایک جو کیفیت آپ نے سحر صاحبہ آبزرو کی اپنے بچوں کے اندر گھر رہنے کی وجہ سے؟ میں نے اس میں بیہیویئر چینجز کیے نوٹس. میری نند ہیں، وہ امریکہ میں سائیکیٹرسٹ ہیں، اور وہ ریسنٹلی انہوں نے مجھے بتایا کہ ورلڈ اوور ہی بچوں میں آفٹر کووڈ ڈپریشن،
اینگزائٹی اسٹریس کے لیولز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور میں نے اپنے بچوں میں یہ نوٹس کیا ہے کہ ان میں اوور آل بیہیویئرل چینجز آئے ہیں, وہ زیادہ سلگش اور لیزی ہوئے ہیں پہلے سے, جو ایک ایکٹیو اور ایک روٹین فالو کرنے والے ہوتے تھے. آبویسلی تھوڑی سی انگزائٹی بھی آئی ایٹ سم لیول, اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے بیکاز بچوں کا سوشل انٹریکشن تو بالکل ختم ہو گیا ہے. وہ صبح سے لے کر رات تک گھر میں ہی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے باہر تھوڑی دیر کھلا لیا یا کہیں ڈرائیو پہ لے کے آ گئے, بٹ اٹس ناٹ دا سیم. بچے اسکول نہیں جا رہے, فرینڈ سے نہیں مل پا رہے ہیں, ٹیچر سے نہیں کانورسیشن کر پا رہے. زوم پہ آپ میوٹ ہیں, آپ نہیں بول سکتے ہیں جو زوم پہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے. آپ نے بس سننا ہے یا سونا ہے اور سننا ہے یا مس کر دینی ہے کلاس. وہ ایک ہیومن انٹریکشن تو ہے نہیں بچوں کی. تو صاف سی بات ہے اس کے ان کے ذہن پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں بچوں کے. ایک نارمل لائف جو چل رہی تھی وہ ساری الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی. بڑوں پہ اتنا اثر ہو رہا ہے کووڈ کا, ہم سب اتنا کمپلین کرتے ہیں, وہ تو بچے میرے خیال سے کہ ہم سب کا بہت زیادہ شدید کنسرن ہے. پاکستان میں بین بھی ہوئی, ابھی بھی آئی گیس آئی ڈونٹ نو کہ بھی بین ہے کہ نہیں ہے. میں ٹک ٹاک کی اور پب جی کی بات کر رہی ہوں. یہ دونوں ایک ایسی ایڈکٹیو اپلیکیشنز ہیں جو میرے خیال سے کہ جس گھر میں ہیں تو پیرنٹس کو کافی ایک کیا کہوں گی کہ لمحہ فکری ہے. اگر آپ کا بچہ ٹک ٹاک پہ اگر کم عمر ہے تو واقعی لمحہ فکری ہے, اور اگر وہ پب جی پر ہے اور بڑا بچہ ہے اس کی بھی ایڈکشن بھی نو کہ کتنی زیادہ ہے. اور وہی والی بات کہ بچے کیا بڑے ایڈکٹڈ ہیں جی ٹک ٹاک سے. میں نے کئی بڑے دیکھے ہیں جو اس سے ہل نہیں پا رہے. ایپلیکیشن سے بچوں کی جان چھڑوائی جا سکتی ہے. ٹک ٹاک اور پب جی سے کیسے جان چھڑوائیں؟ ٹک ٹاک تو میں نے سنا ہے کہ بین ہو گیا, اب گورنمنٹ ہیز ٹیکن دس. یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے, ریسنٹ نیوز ہے کہ وہ شاید ہاں وہ بین ہو گیا. میں ابھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہماری یہ قوم جو ہے نا فل ڈرامہ باز ہے. جو کام کی چیزیں ہوں گی نا اس کے اوپر نہ تو کسی نے دھیان دینا ہے, نہ ہی کسی نے اس کو کرنے کی کوشش. مطلب پیٹ اور پلانٹس والی بات اور ڈرائنگ والی بات اور میوزک والی بات تو بڑی پیچھے رہ جائیں گی. بالکل. آپ ٹک ٹاک ہر ماں کو چلانا بھی آتا ہے, ہر باپ کو بھی دیکھنا آتا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرنا آتا ہے. جب جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی, بچے کو منع کرنا ہے نا, started with yourself, کیونکہ بڑے ماں باپ سب سے زیادہ ایڈکٹڈ ہیں پب جی کے اور ٹک ٹاک کے. جب یہ چیزیں ان سے ختم ہوں گی تو بچہ تو اس چیز کو تب ایکسپوز ہوتا ہے, اس چیز کو تب ایکسپیرینس کرتا ہے جب اس کے سامنے آتی ہے, اس کی آنکھوں سے گزرتی ہے. اگر اس کی آنکھوں سے وہ چیز گزری نہیں ہے نا تو وہ اس کے لیے موجود بھی نہیں ہے. مگر وہ چیز اگر گھر میں اتنی زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے تو بچہ اس کو تب دیکھے. سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کریں. بچے کو جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے نماز اپنے ڈاکٹر صاحب یقیناً وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ریسرچ آپ سے گزری ہوگی کہ جو یہودی ہیں یا جو یہ والی قوم ہے یا جو اسرائیلی ہیں, ان کے بچے یا یہ قوم اتنی انٹیلیجنٹ کیوں ہے؟ بیکاز ڈیورنگ پریگنینسی ان کی مائیں میتھمیٹکس کی جو ہے وہ ساری چیزیں, پڑھائی کرنا, ریڈنگ کرنا اور اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو, کیونکہ وہ 9 months میں وہ اپنے آپ کو بزی رکھ لیتی ہیں ان چیزوں میں. تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ بچے کا پہلا انٹریکشن اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انٹیلیجنس آپ انہیرٹ کر کے لا رہے ہو اپنے پیرنٹس سے. اب لیکن بات یہی ہے پھر یہ لوگ کب سے تیاری کر لیتے ہیں اور ہم انفارچونیٹلی کہ ہمارے بچے اتنے بھی ہو جاتے ہیں اور ہم آنکھیں ہم بند کر لیتے ہیں. ٹرولی یو آر سیئنگ ایبسولوٹلی رائٹ. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب بچے کی آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی اس کی ٹریننگ کس طرح سے ہونی چاہیے, تو اس کی ٹریننگ اس کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی, اس کی ٹریننگ اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. دا وے یو آر کیئرنگ, دا وے یو آر بیہیونگ ٹوورڈز ہم, ہی از فیلنگ اٹ. اس کو سب محسوس ہو رہا ہے نا, اس چیز کو اسی طرح سے لرن کر رہا ہے. سو اگر آپ بچے میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو فوکس یور سیلف. آپ بچے کو الزام مت دیجیے, آپ بچے کے اوپر نہ ہی مختلف اس کو ناموں سے جو ہے وہ پکارنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کا ہے, سنس یو آر لائک دیٹ. ٹھیک. سعدیہ جی, بچوں کا اور ٹیچر کا جو ریلیشن شپ ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں, کتنا متاثر ہو رہا ہے یا کتنا فرق آیا اوور دی ایئرز اس میں؟ بہت زیادہ فرق آتا رہا ہے, لیکن اب یہ جو 2 سال گزرے ہیں اس کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنل انٹریکشن بالکل ختم ہو گئی ہے. جب اسکرین کے اوپر جا کے ٹیچر پڑھا رہی ہے اور اگلا بچہ کبھی لیٹ کے, جیسے بھی انہوں نے کہا, لیٹ کے بیٹھا ہوا یا کہیں سے غائب ہی ہو گیا, بیکاز شی از جسٹ واچنگ آن دا اسکرین, شی از ناٹ ٹچنگ ہم, شی از ناٹ گوئنگ نیئر ہم, اس کے پاس نہیں جا رہی, اس کو بتا نہیں رہی ایسے بیٹھو, ایسے بات کرو, ایسے لکھو. انٹریکشن تو بالکل زیرو ہو گئی ہے. جب انٹریکشن ہی نہیں ہے تو میں ایسے بلیو کرتی ہوں تو پھر تو سارے روبوٹس بن گئے نا, مشین کے مطابق چل رہے ہیں, مشین پر کھا رہے ہیں, مشین پہ ماسک لگا لیا, انسان نہیں رہا.
इंसान का इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बात में एक ही बात कहूँगी कि हमारे बच्चे बिल्कुल नाइव होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको एग्जैक्टली हम बनाते हैं जैसे हम होते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि जी घर में वो चीज़ ना लाएं, जैसे आप कोई फ्रूट्स लेकर आते हैं नए जो पहले कभी नहीं आए हुए, योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू क्वेश्चन कि ये क्या है, और वो उसको बड़ा इंजॉय भी करेगा और नापसंद करेगा या पसंद करेगा। उसी तरीके से अगर आप नेगेटिविटी में प्रिवेल करते हैं अपने घर के अंदर, जो हमारे सॉरी टू से मौजूद होती है, उससे बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। लिहाजा वो भी क्वेश्चन करता है कि नेगेटिव क्यों है। और ये इतनी सारी जो बातें हम माशाल्लाह कर रहे हैं, इसको अप्लाई करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि हमारी माएँ बाप नाना दादी वो बन चुके हैं। वो कैसे चेंज करेंगे? वो तब चेंज करेंगे जब बाकायदा आपका एक सिस्टम हो कि तुमने शादी से पहले 6 महीने ये वाला कोर्स करना है, उसके बाद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग तो ये करना है। माँ बाप, अपने इन लॉज, घर का माहौल कैसे रखना है, अपने हस्बैंड के साथ क्या रवैया रखना है, जब तक आप ये चीजें उनको पहले नहीं सिखाएंगे। सारी बातों का निचोड़ ये कि हर चीज इम्पॉसिबल है तब तक जब तक आप अपने आप को, यानी कि पेरेंट्स जब तक अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो वो सारे पेरेंट्स और माँ बाप जिन्होंने हमारा शो देखा है अभी तक और जिनके बहुत सारे मसले हैं, मेरे ख्याल से हम कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि जब तक हम अपने रवैयों में या अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आएंगे तब तक हम अपने बच्चे में तब्दीली नहीं ला सकते। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, क्या मैं दुरुस्त हूँ? जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसमें जाते जाते एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फाज के हमारी ज़िंदगी पर असर रुलाते हैं, हंसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, मोहब्बत दिलाते हैं, यही हमारे मूड्स को चेंज करते हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक रॉन्ग टर्म यूज़ की कोविड में, सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग का हुक्का पानी बंद कर देना, किसी को बनने लाइन लगा देना। आप कहना चाह रहे थे फिजिकल डिस्टेंस रखो। अच्छा, आप लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस की बजाय जिस टर्म को प्रमोट किया वो था सोशल डिस्टेंसिंग। इसने पेरेंट्स को भी मुतासर किया, बच्चों को भी मुतासर किया। पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल या बाजार से छोड़ अपने रिश्तेदारों से भी बिल्कुल अलहदा कर दिया, आइसोलेट कर दिया, मोहल्ले वालों से आइसोलेट कर दिया, मिलने वालों से आइसोलेट कर दिया। जब बच्चा एक तन्हाई में आ गया, वो वीडियो गेम का सहारा तो लेगा, वो कार्टून्स का सहारा तो लेगा, वो अपनी ख्याली दुनिया में तो रहेगा। अगर ये चंद महीने और चलता रहा, सोशल डिस्टेंसिंग एक सजा थी। पहले ज़माने में कोई बुरा काम करता था ना, उसका हुक्का पानी बंद करते थे कि कोई इससे नहीं मिलेगा। दैट वाज कॉल्ड सोशल डिस्टेंस। आपने पूरी सोसाइटी को एक सजा दे दी। आप तो बर्दाश्त कर जाएंगी, बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद महीने मजीद आपने उसे ये सजा दी तो वो आज के बाद आपसे भी बात नहीं करेगा, वो आपसे भी खौफसदा होगा, वो माँ बाप से भी बात नहीं करेगा। उसकी सजा को ख़त्म कर दें, खुदा रहा ख़त्म कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि क्योंकि ये मुश्किल टाइम है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बहुत एक चैलेंजिंग टाइम है। और चैलेंजेस जो हैं या बुरा टाइम जब गुजरता है उसके बाद हमेशा अच्छी चीज़ें ही होती हैं। बहुत अच्छी चीज़ें जो हमेशा बुरे टाइम से ग्रो करती हैं। बैड टाइम्स ब्रिंग गुड टाइम्स। तो कोशिश ये करें कि इस बुरे टाइम को अपने बच्चों के लिए भी एक लर्निंग वाला टाइम बनाने की कोशिश करें कि हालात ज़िंदगी में हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हमारी ज़िंदगी में भी चेंजेस आते हैं। तो बच्चे भी इस चेंज से एक पॉजिटिव चीज़ सीख सकें कि जैसे भी हालात हों, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पे अपने माशरे का हिस्सा बनाना है ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें और हालात के साथ हमने कोप करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम एक बड़ा कॉमन रवैया मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया, आई डोंट नो अगर आप लोग भी ऑब्ज़र्व इसे कर चुके हैं, कि हम हमारे बच्चों से जो जान छुड़ाते हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा पेरेंट्स का और बच्चों में जो गैप आ चुका हुआ है, कम्युनिकेशन गैप। जब मैं बचपन में ये बात समझ में नहीं आती थी, अब मैं इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये वही सारी चीज़ें कि पेरेंट्स का, बच्चों को भी पेरेंट्स से कोई लगाव नहीं है क्योंकि आपने उनका सारा बचपन आपने उनको अलहदा कर दिया है। हम उनको बहुत अर्ली स्कूल भेजना चाहते हैं, हम उनको स्कूल के साथ एकेडमी भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टाइम पे सो जाए, बस बिजी रहे, हम पे किसी किस्म का बर्डन ये ना बने। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे होंगे। क्या इसकी वजह क्या है? एक्चुअली वजह क्या है इसकी? हम वजह क्या समझ पा रहे हैं सार साहिबा? श्योर, देखें मेजॉरिटी सेंटिमेंट आजकल यही लगता है कि जैसे कोई जान छुड़ाना चाह रहा हो, बट हमें थोड़ा सा रूट कॉज में भी जाना चाहिए कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन डू दे हैव सपोर्ट सिस्टम? मतलब कि हमें याद है हमारे पेरेंट्स ने तो हमें सीने से लगा कर रखा और हम बड़े हुए हैं। राइट। बट हो सकता है, मुझे अभी मैं सबके लिए कह नहीं सकती, आई कैन ओनली अज्यूम, हो सकता है देयर इज़ अ लैक ऑफ सपोर्ट
ہو سکتا ہے دیر از اے لیک آف کاؤنسلنگ, ہو سکتا ہے ان کا سپورٹ سسٹم ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے سنگل پیرنٹ ہے, ہو سکتا ہے دونوں ہسبینڈ اور وائف مل کے پیرنٹنگ نہیں کر رہے. جو مجھے بھی ایک ریزن لگتا ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اور ہم لوگ ہمارا سوشل سٹیٹس وہ قائم رکھنے میں, اور ہم اپنا بھی نیٹ فلکس ٹائم میں بھی کر لوں, میں بھی اپنا سیلون ٹائم کر لوں, میں بھی ذرا مارکیٹ جا کے نیا جوڑا لے آؤں, نئے کپڑے لے, یا ہم نے جب اپنے آپ کو اتنی ساری چیزوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے, تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑیں کہ بیٹا ہو تم ذرا کر لو, میں ذرا سیلون سے ہو جاتی ہوں, یا ذرا میں نے 3 گھنٹے کی بھی فلم دیکھنی ہے, بچے کو میڈ سنبھال لے. دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں ہیں, بیلنس میں ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس چاہیں تو کہ وہ اپنی بھی ایک پرسنل لائف رہ سکتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی ایز اے پرسن ایک ماں سے ہٹ کے, ایک بیوی سے ہٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بچے کو بھی پورا ٹائم دیں. اور یہاں پہ ایک چیز کہ پلیز آپ لوگ جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ماؤں کو سپورٹ کریں, ماؤں کو بلیم کرنا پلیز کم کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک صاف ستھرا گھر بھی چاہیے, آپ کو ایک صاف ستھری چمکتی ہوئی بیگم بھی چاہیے, اور بچے بھی چاہیے. تو اس کو جب تک ایک سپورٹ نہیں ملے گا, ایک عورت کہنا آسان ہے, آئی ایم شیور شاید کسی کو میری بات غلط لگ رہی ہو, لیکن یہ مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. تو بغیر سپورٹ کے یہ کرنا آئی تھنک کہ امپاسبل ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی پیرنٹنگ کا میجورٹی برڈن ماں پہ ہے. ٹھیک ہے, ایک فادر پہ میجورٹی فائنینشیل برڈن ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, بٹ وہ پیرنٹ بھی ہیں, ڈیسیژن تو دونوں مل کے لیں گے نا بچوں کے. جس طرح ایک مدر نے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے, اس نے ہر چیز مینیج کرنی ہے, وہ ورکنگ ہے تو اس نے جاب, بچے, گھر, سب چیز دیکھنا ہے. جسٹ لائک دیٹ ہمارے معاشرے میں بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے فادر کو اس بات کو سمجھنے کی کہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری ایز اے فادر پوری کرنی ہے. فادر بھی ایک رول ماڈل ہے, ان کے بھی بیہیویئر کو بچے دیکھتے ہیں. اور دوسری جو ایک بات ہوئی تھی کہ پیرنٹس کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہے, بچے بتانے سے نہیں سیکھتے, بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور بچے لرن زیادہ جلدی کرتے ہیں, ان لرن بہت دیر سے کرتے ہیں. تو جو یہ بچوں نے سیکھ لی ہیں چیزیں یا ایڈکشنز ہو گئی ہیں کارٹونز اور اس میں محنت اور ٹائم لگے گا, اور ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے متبادل ایکٹیویٹیز دینی پڑیں گی ان کو. سعدیہ جیت, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ لفظ جو ہے نا برڈن, یہ نہ کہ ماں کے ساتھ جاتا ہے نہ باپ کے ساتھ جاتا ہے کہ بچے ہمارے لیے برڈن ہو گئے, کام برڈن ہو گیا, گھر کو کمانا برڈن ہو گیا. واٹ از دس برڈن؟ دس از سم تھنگ یور ریسپانسبلٹی. یہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں اور محبت کے ساتھ آتا ہے. اینڈ وی آل آر اسٹرگلنگ ان آور اون وے, ایوری بڈی از اسٹرگلنگ, ہر کوئی کام کر رہا ہے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو بوجھ لگنے لگ گئی ہیں بہت سی چیزیں. بچے بوجھ لگنے لگ گئے, ان کے دوست او اب آ کر کھانا کھائیں گے, اتنا سارا کھانا پکاؤں, ایوری تھنگ یو نو یو آر بیکمنگ نیگیٹو. ہم لوگ پازیٹیو ہونے کے بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کر چکے ہیں, بائی دا وے کر چکے ہیں, اور چل رہے ہیں اس کے اوپر, چلی جا رہے ہیں رادر رننگ اوے, دیٹ you don't want that you should take your responsibility beautifully. آپ کی محبت, آپ کا پیشن, آپ کے جذبات صرف اس تک محدود رہ گئے کہ میں کیا ہوں اور کیا مجھے میری ساری چیزیں مل رہی ہیں. او پلیز, کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا چھوڑ دیں. آپ دنیا میں کیا کنٹریبیوٹ کر کے جا رہے ہیں آپ کے چلے جانے کے بعد, جو ظاہر ہے ہم سب نے چلے جانا ہے, ہم کو کن الفاظ میں یاد رکھا جا رہا ہے. ہمارے بچے ہم کو مرنے کے بعد پڑھ کے بخش رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں چنگا ہی ہو گیا, سیاپا اترا. This is our responsibility. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اتنی ہیلدی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. جانے سے پہلے جو پیرنٹس ابھی بھی سمجھ نہیں پائے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی روٹین, اپنا لائف سٹائل بیٹر کرنے کی کوشش کریں, انڈرسٹینڈ کریں. ہر چیز بہت اچھے طریقے سے اسکیجول ہو سکتی ہے. اگر وہ ہو جائے گی دین میرے خیال سے آپ کے بہت سارے جو مسائل کا حل ہے وہ اس میں سے نکل سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, تو فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اسٹے ود اس, کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. Pakistan